السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی، اور فیس بک کا بھی لاہور ٹی وی کا پیج دیکھ رہے ہیں آپ، اور فرحت عباس شاہ کے پیج پہ بھی یہ فیس بک پہ اویلیبل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کو کیوں قتل کیا جائے گا، یا اس کے قتل کیے جانے کی سازشیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ قاتلانہ حملہ ہوا، پھر اس کے بعد اور 2-3 اس طرح کی چیزیں ہوئیں کہ جن سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کی زندگی جو ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ اب ایک طرف عسکری کچھ تجزیہ نگار ہیں، ان کی رائے بالکل عمران خان کے اس وقت اتنی خلاف آ رہی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے اور یہ شر پسند ہے، اور یہ خود حکومت جو پی ڈی ایم ہے وہ اسے فتنہ کہہ رہی ہے، شر انگیزی کہہ رہی ہے۔ ایکچولی دیکھنا یہ ہے کہ واقعی اس چیز کو انالیسز کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی وہ شر پسند ہے، کیا واقعی وہ دہشت گرد ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا اس میں کسی کو اب شک رہ گیا ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان کی لارجسٹ پارٹی جو ہے اس کا چیئرمین ہے؟ اس نے پچھلے 27 سال 25 سال جو پارٹی کے تھے، کبھی کوئی اس طرح کی جلوس نہیں نکالا، اس طرح کی ریلی نہیں نکالی، اس طرح کا سبق نہیں دیا کہ جس پہ توڑ پھوڑ ٹوٹ پھوٹ، وہ اس کا مزاج ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کچھ چیزیں عمران خان، مثال کے طور پہ یہ عمران خان کے مزاج کا حصہ ہے کہ وہ جو دل میں ہوتا ہے بول دیتا ہے، لیکن یہ اس کا جو ہے مزاج نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک میں تباہی چاہے یا اپنے کارکنوں کو پر وہ یعنی گولیاں چلائی جائیں تو وہ اس کو سمجھے کہ یہ میری پارٹی مقبول ہو رہی ہے۔ یہاں پر لاشوں پہ سیاست ہوتی رہی ہے۔ عمران خان لاشوں پر سیاست کرنے والا آدمی نہیں۔ اب آ جائیں کہ اس کو قتل کیوں کیا جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کیوں پھانسی پہ لٹکایا گیا، اور کروایا بھی گیا اپنے ایک آرمی چیف اور ایک فوجی عامر کے ہاتھوں۔ کروایا اس لیے گیا کہ بھٹو نے پورے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی، اسلامی بینک بنانے کی کوشش کی تھی، اسلامی ممالک کی جو مغرب ہے، امریکہ ہے یا دوسرے ملک ہیں، ان سے رہائی کی اور آزادی کی اور خود مختارانہ حیثیت دلوانے کی کوشش کی تھی۔ بھٹو کو سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد آ جائیں بے نظیر صاحبہ پر۔ بے نظیر صاحبہ بات چیت کر کے واپس آئیں اور ان کو لایا گیا، لیکن وہ کچھ کمپرومائزز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آ کے کوئی بھی جینون اور نظریاتی سیاستدان وہ کمپرومائزز نہیں کرتا۔ ان کو پتہ تھا کہ پوری عوام اس وقت ملک کی، جب وہ لاہور میں آئی تھیں تو یہ لاہور ایسے لگتا تھا لوگ ابل پڑے ہیں وہاں سے۔ کراچی میں جب وہ ان پر اٹیک بھی ہوا تھا اس وقت بھی یہی حالات تھے کہ پورا کراچی باہر آ گیا تھا، اور جب وہ وائبریشن آئی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی، ان کی دھڑکن جب آئی تو انہوں نے کہا یہ تو عوامی انقلاب آ رہا ہے، یہ تو عوام ہے ساری ان کے پیچھے، وہ بھی خطرناک ہو گیا کام۔ اور دیکھیں یہ دو اس خاندان نے قربانیاں دی، صرف بھٹو خاندان نے۔ کیوں ان کو ہی قتل کیا گیا، ان کے افراد کو، دونوں لیڈروں کو قتل کیا گیا، بھائیوں کو قتل کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ عوامی لیڈر تھے اور عوام ان کے ساتھ تھی، اور وہ کسی حد تک کمپرومائز کر سکتے تھے اپنے ملک کی بقا کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے، لیکن جو ملک کی آزادی تھی اس پر کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے۔ کیا وجہ ہے کہ آج تک نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم بنے ہیں، ان کے خاندان کے کسی فرد کو قتل تو کیا کرنا تھا، کسی نے چپیٹ تک نہیں لگائی، اور ان کو ہر دفعہ سیف پیسیجز دیے گئے۔ پہلے 5-10 سال کا منصوبہ بنا کے خود انہوں نے ان کو نکالا، مشرف صاحب نے، اور اس کے بعد اب یہ دوبارہ جو ہے وہ جا کے بیماری کا بہانہ بنا کے لندن بیٹھ گئے۔ آخر دیکھیں یہ تجزیہ تو کرنا چاہیے کہ ان کو کیوں نہیں کبھی کسی نے کچھ کہا، کسی اندرونی یا بیرونی ملک دشمن قوت نے ان کو تو نہیں کچھ کہا، ان کو تو وہاں رکھا ہوا ہے اپنے لیے۔ اس لیے کہ یہ کمپرومائزز کر کے آتے ہیں، ان کے لیے ملک کا مقتدر ہونا، ملک کے اقتدار میں ہونا، ملک کی حکومت میں ہونا اصل بات ہے۔ باقی ملک کہاں کھڑا ہے، ڈوب رہا ہے، مر رہا ہے، تر رہا ہے، امریکہ کے تسلط میں اڈے دینے ہیں، کیا کرنا ہے، یہ کبھی ان کا وہ پرائرٹی نہیں رہی، ترجیح نہیں رہی۔ عمران خان کو یہ مت سمجھیں کہ زلمے خلیل زاد نے اگر کہہ دیا ہے کہ جی آرمی چیف استعفیٰ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکہ یا بیرونی قوتیں یا اسلام دشمن قوتیں، پاکستان دشمن قوتیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں،
اور وہ آرمی چیف کے خلاف. ایسی بات نہیں ہے. آرمی چیف ہمیشہ ہمارا جو ہوتا ہے ان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات سیاستدانوں کی نسبت ہمیشہ بہتر رہتے ہیں. چاہے جائے کہ کوئی بہت بڑی اس طرح کی باتیں نہ ہو جائیں، جیسے کہ وہ سننے میں آتا تھا کہ ضیاء الحق صاحب کا جو معاملات تھے، وہ جڑی کیمپ بھی جو جلایا گیا، وہ باقی جو انٹرنیشنل، کہ وہ بھی کسی حد تک جا کر وہ رک گئے. انہوں نے کہا نہیں، جہاں پہ ملک ہے وہاں پہ، جہاں ہمارے ایٹمی اثاثے ہیں، جہاں پہ کوئی قوت اور کوئی معاملات ایسے ہیں تو وہ ہم قبول نہیں کریں گے. اسی طرح مشرف صاحب کو بھی جو ہے وہ بعد میں یہ ٹرائل ہوئے سارے ہوئے اس لیے کہ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو دیے تھے پیسے کہ آپ طالبان کو ماریں، یہ کریں وہ کریں، دہشت گردوں کو ختم کریں. انہوں نے کہا دہشت گردی تو غربت کے خاتمے سے آنی تھی، میں نے وہ پیسے وہاں کی عوام پہ لگائے، سڑکوں پہ لگائے. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اس کے لیے آپ کو پیسے نہیں دیے تھے. وہ میں نے ایک سنی تھی ڈاکومنٹری. تو ابھی جو صورتحال بتائی جا رہی ہے، اگر زلمے خلیل زاد نے یہ بیان دیا ہے تو اس کو ڈیکوڈ کرنا ہوگا کہ سی آئی اے کا وہ ہے، وہ بتایا جو مبینہ طور پہ بتایا جاتا ہے کہ سی آئی اے سے منسلک ہے اور اس نے یہ بیان دیا ہے. اس نے بیان دیا ہے پاکستان میں مزید انتشار پیدا کرنے کے لیے، کہ ایسی بات لوگوں کے کانوں میں ڈال دی جائے کہ لوگ کہیں جی دیکھو جی زلمے خلیل زاد نے کہہ دیا آرمی چیف استعفیٰ. بھائی تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے؟ کہا اس لیے گیا ہے کہ وہ جو یہ تقسیم پیدا ہو رہی ہے، یہ جو گیپ آ رہا ہے، یہ جو فوج اور عوام کے درمیان خلیج حائل کی جا رہی ہے بلکہ مزید بڑھائی جا رہی ہے، اس کو سٹرینتھن کیا جائے، طاقت دی جائے اور یہ مزید وسیع ہو. ڈی کوڈ کرنا چاہیے کہ ان کے نزدیک ڈیسٹیبلائز کرنا پاکستان کو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جب ہماری آرمی کو کمزور کیا جائے اور ہمارے سیاستدان جو کوئی اچھا اگر کوئی لیڈر ہے تو اس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کو کیا جائے اور تاثر یہ دیا جائے کہ عوام جو ہے اور وہ لیڈر جو ہے وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. یا وہ بیان بھی دلوایا لیکن بیان اچھا دیا انہیں یہ کہ اصل میں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک ہی واحد آدمی ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ خدشات درست نہیں ہے کہ میں اگر اقتدار میں آتا ہوں تو میں کسی کو کی وکٹمائزیشن کروں گا، یہ انتقام یا ڈی نوٹیفائی، یہ ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. اب یہ جو تاثر ہے اب عمران خان نے جو دیا کہ جی مجھے ایک آدمی یہ سارا کچھ کرا رہا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ساری پاورز جو ہیں وہ طاقت، اصل حقیقی طاقت جس کو ہم پتہ ہے ہمیں سب کو، وہ تو آرمی چیف کے پاس ہے. آرمی چیف کے ہوتے ہوئے یہ اتنا کچھ میرے اوپر ہو رہا ہے، اتنا کچھ لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے، پرچے پہ پرچے، گرفتاریاں، رینجرز، گھر گرائے جانے، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ آرمی چیف کی اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتا. یا پھر دوسرا پہلو یہ کہ آرمی چیف مداخلت نہیں کر رہے، جو میں اس کو جو مزید آگے اس کا تجزیہ کروں گا کہ آرمی چیف خاموش اور ان کو جو کچھ یہ کرتے جا رہے ہیں، ظلم، تشدد، بربریت، یہ جو حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ چپ ہیں، خاموش ہیں، ان کو کچھ کہہ نہیں رہے کہ جی ٹھیک ہے تم جانو اور سیاست جانے. تو مقصد یہ تھا ان کا، عمران خان صاحب کا، کہ میری طرف سے کسی وکٹمائزیشن کا کے خدشے میں نہ رہیں. اور ایک آدمی جو اس کو بڑھ کے آگے سٹیپ لے کے یہ جتنی کچھ جو فوج کے نام پہ یہ اصل میں گڑبڑ کر رہے ہیں نا، کئی دفعہ تو کہہ چکے ہیں جی کہ ہمارا ہاتھ نہیں ہے، ہم نے نہیں گرفتاریاں کرائیں، ہم نے چھاپے نہیں بنوائے. اچھا، اب عمران خان نے جو لیٹسٹ اپنے خطاب میں کہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے وہ ساری ویڈیوز آ گئی ہیں، اگر انکوائری کرائی جائے ایک انڈیپینڈنٹ تو ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ نہ ہمارا منصوبہ تھا، نہ ہماری خواہش تھی، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہو کہ فوج اور عوام آمنے سامنے آئے یا عوام اٹھ کے ہماری فوجی تنصیبات پہ اور گھروں پر حملے کرے. یہ دیکھیں میں اب سمجھتا ہوں ذہنی طور پہ اور اپنے تجزیے کے مطابق کہ یہ جو اس وقت ہمارے حکمران ہیں، عمران خان ان سے 100 درجے بہتر لیڈر ہے. اور اس کے باوجود میں عمران خان پر شاید تنقید کرنے میں سب سے آگے رہا جب وہ حکومت میں تھے. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو میں بار بار یہ کہتا رہا کہ آپ نچلے درجے پر تنظیم سازی کریں، تاکہ کسی وقت جو ہے یہ تنظیم سازی اگر نہ ہوئی تو عوام بے مہار ہے، اس سے کہیں عمران خان کے نام پر ادھر عمران خان کو نقصان پہنچا دیا جائے، ادھر عوام کو اکسا کے کوئی بہت بڑا پاکستان کے خلاف سانحہ نہ بنا دیا جائے. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ ہر لیول پر لیڈرشپ ہونی چاہیے اور ان کی تربیت ہونی چاہیے گلی محلے سے لے کر قومی سطح پر، تاکہ وہ کنٹرولڈ رہیں اور ان میں اپنا ویژن دیا جائے، علامہ اقبال کا ویژن دیا جائے، پاکستان کا ویژن دیا جائے، ہمارا جو اسلام ہمیں کہتی ہے یا جو حقیقی جمہوریت ہے، بے شک ویسٹرن وہ ہو،
لیکن وہ ڈسپلن ہو، نظریہ ہو، آرگنائزیشن حقیقی معنوں میں ہو، تاکہ وہ کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ ان کے دیکھیں ابھی علامہ اقبال کا تصور یہ تھوڑی ہے کہ عوام اٹھ کے ہمارے نوجوان اٹھ کے ہماری فوجی تنصیبات پر حملے کر دیں اور بے حرمتی کریں، شہداء کی یادگاروں کے ساتھ بے حرمتی کریں، ہمارے تفاخر کی جو ہے وہ علامتیں جو ہیں ان کو توڑیں اور مسمار کرنے کی کوشش کریں۔ علامہ اقبال کا نظریہ تو کبھی وہ تو شاہین بتاتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ نہیں یہ جو نوجوان ہے، یہ جو ہمارا جو فوجی ہے ہمارا، وہ شاہین ہے، وہ بہادر ہے، وہ امہ کا تصور دیتا ہے، یکجہتی کا تصور دیتا ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، وہ تو کہتا ہے کہ آدمی اکیلا کچھ نہیں ہے، مل جل کے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت دیکھنے والی ہیں، اور اس میں مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ جو ابھی اعلامیہ جاری کیا گیا ہے ISPR کی طرف سے، اس میں بار بار 2-4 اچھے نکات اٹھائے گئے ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ ہم عوام، ہماری اپنی عوام ہے، ہم عوام کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے کہ کوئی ان کو مس یوز کرے۔ یہ بہت اچھی بات، یعنی میری خواہش یہ تھی کہ جب بھی ہمارے عسکری اداروں کی طرف سے کوئی بیان آئے تو اس میں یہ کہیں تاثر نہ ہو کہ عوام ان کی نہیں ہے اور وہ عوام کے نہیں ہے، اور یہ جو ہے بلکہ ایک دونوں طرف سے، یا کم از کم ISPR اگر ادھر سے ایک ایسا اعلامیہ ہو، ایسی خبریں آئیں کہ جن میں عوام کے خلاف کوئی تاثر نہ ہو، بلکہ عوام کی حمایت میں، وطن کی محبت میں، یہ ایک تاکہ وہ تاثر جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری افواج ہمارے ساتھ پیار کا اظہار کریں، ہماری افواج ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اظہار کریں، تاکہ ہم ان کو قوت دیں اور دشمنوں کے دانت کھٹے کریں ہم مل کے، قوم اور افواج۔ یہ ایک اچھا ہے جس میں بار بار۔ اور دوسرا ایک بہت شاندار بات یہ تھی کہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر کسی ملک کی خاطر، عوام اپنے وطن کی خاطر اکٹھی ہوں اور کسی ایک نتیجے پر پہنچ کر اس بحران سے نکالیں ملک کو۔ دیکھیں اس وقت سب سے بڑا بحران ہمارا معاشی ہے، لیکن یہ حکومت کیا کری کہ آئے روز ایک ایونٹ کریٹ کرتی ہے، ایک نان ایشو کو ایشو بناتی ہے، اور وہی چل رہا ہوتا ہے تاکہ ہماری معاشی گرتی ہوئی روز بروز، لمحہ لمحہ گرتی ہوئی صورتحال پر عوام کی نظر نہ جائے۔ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے انہوں نے گھن چکر میں، ایک وشیس سائیکل میں عوام کے ذہن کو قید کیا ہوا۔ عمران خان دباؤ، گراؤ، جلاؤ، پھڑو، تاکہ وہ خوف و ہراس میں آ کے یا افراتفری جو پیدا کی جائے کہ وہ عوام حقیقی صورتحال دیکھ نہ پائیں، یا اس طرف توجہ نہ جائے، نہ چینلوں کی، نہ میڈیا کی، نہ سوشل میڈیا کی، غربت سے ہونے والی خودکشیاں نظر نہ آئیں، یہ سارا کچھ۔ اور اس کو چھپانے کے لیے وہ روز ایک نیا ڈرامہ پیش کر دیتے ہیں، اور ملک جو ہے وہ دن بدن ڈوبتا جا رہا ہے، ہمارا معاشی جو دلدل ہے اس میں دھنستا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک خوش شائن بات ہے، اور اسی طرح نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے اور ہماری عسکری قوت، حقیقی طور پہ ان کو ہی سنبھالنا پڑے گا۔ اور یہ بڑی اچھی سوچ ہے کہ آئین، دیکھیں آئین نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ریاست تو نہ ہوگی، انصاف نہیں۔ یہ سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے گالیاں دے رہے ہیں چیف جسٹس کو، یہ تماشا لگا رہے ہیں، اور ان کی آپ سیاسی پوزیشن کبھی بھی اچھی نہیں ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان تو وہ ایک پریشر گروپ ہے، یا ایک وہ تھریٹ گروپ کہنا چاہیے، اس کے علاوہ تو انہوں نے ملک کے لیے ان کی کوئی خدمات نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ زبردستی آئے ہیں اور آ کے گالیاں دے دو کے چلے گئے۔ اور دیکھیں یہ خود ایکسپوز کر دیا حکومت کو کہ دفعہ 144 جو ہے وہ عوام کے لیے ہے، مولانا اور ان کے کارکنوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا تضاد ہے، اس پہ سوچنا چاہیے کہ اب جب عوام یہ دیکھے گی، عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ ماورائے عدالت گرفتاریاں، اغوا، پتہ نہیں کیا کچھ، تو جب حکومت خود ریاستی اداروں کا استعمال غیر آئینی استعمال کرے گی، غیر قانونی استعمال کرے گی، تو لوگ یہ برملا ہیں اور اس میں وہ حق بجانب ہیں کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ اس کا مطلب ہے قانون صرف ہمیں مارنے، پیٹنے، اٹھانے، گھبرانے اور اس کے لیے ڈرانے کے لیے رہ گئے، ان کے نزدیک کوئی نہیں، قانون کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس سے جو پھر سوچ اس وقت جو ہے وہ بڑی، جو نوجوان نسل ہے یہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ یہ تو ماں باپ اس کو کہہ دیں کہ جھوٹ بولو تو وہ نہیں بولتے، وہ تو جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو ان کو نظر آ رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ ہے، اور ان کو سمجھ بھی بڑی ہے، اتنا ویل انفارمڈ ہو چکے ہیں وہ کہ آپ ان سے کسی دھوکے بازی، بے وقوف بنانے کا وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں نے اندر گھس کے، شر پسندوں نے جو ہے وہ ان کو یوٹیلائز کیا، اور اب جس طرح عمران خان صاحب نے تو کہا ہے کہ یہ پورا پری پلان تھا،
اور یہ اب سیکیورٹی کا نہ ہونا گھروں کے اوپر، یہ تو سب ہم سب کو حیران کر گیا کہ یار یہ کیا بات ہے۔ کم از کم یہ درست فیصلہ تھا کہ فوج اور عوام آمنے سامنے نہ آئے، لیکن پولیس کہاں تھی؟ یا ایٹ لیسٹ رینجرز کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ موب تو ہوتا ہی پاگل ہے، وہ تو نفسیات، آپ جو بھی موب کی نفسیات جانتا ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ کسی طرح ٹریگر ہو کے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ابھی قومی سلامتی کونسل میں جو ہمارے اصل ریاست کے جو نگہبان ہیں، جو حکمران ہیں، جو اصل جو حکمران کہنے کی بجائے محافظ کہنا چاہیے، نگہبان میں کہوں گا کہ وہ جو اصل نگہبان ہیں وہ اس وقت جس طرح کور کمانڈرز نے بہت شاندار فیصلے کیے، مجھے یقین ہے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل ان سارے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے درست فیصلہ کرے گی، اور یہ اس ڈوبتے ہوئے اس بیچارے سسکتے بلکتے ملک کو وہ راستے پر لائیں گے۔ 22 کروڑ عوام ہے، کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے۔ 100 طرح کی زرخیزیاں اس میں، 100 طرح کے اس میں خزانے ہیں، ہم یوٹیلائز ہی نہیں کر پائے۔ بد نصیبی یہ ہے کہ ہمیں عوام فوج یہ لڑا کے یہ سازش باہر کی ہے۔ یہ نہ عمران خان کی ہو سکتی ہے، نہ عوام کی ہو سکتی ہے۔ اور میں تو کہوں گا کہ یہ فوج جو ہمارا ادارہ ہے کبھی نہیں چاہے گا کہ عوام فوج ایک آمنے سامنے آئیں اور تقسیم ہو۔ کوئی نہیں، میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ جو بھی سچا فوجی، چند لوگ عوام میں بھی ہوں گے، چند لوگ لیڈرز میں بھی ہوں گے، چند لوگ اسٹیبلشمنٹ بھی ہوں گے، وہ تو کوئی آج کی بات ہے، صدیوں سے ہوتے ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں۔ دشمن اسی طرح اپنا وار کرتے ہیں، تو خدا کے لیے دشمن کو بھی پہچانیں اور اس وار کو سمجھیں۔ ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے، ملک کو اس وقت معاشی استحکام کی ضرورت ہے، سیاسی استحکام کے بغیر جو ممکن نہیں۔ بہت شکریہ۔